پی ایم ایل این کے رہنما بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے لا اینڈ جسٹس میں. بہت بہت شکریہ عقیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جو بات کل اعظم سواتی نے میڈیا کو بتائی وہی بات آج عمران خان نے بھی بتائی کہ مجھے اڈیالہ جیل میں رپورٹس ملی, میں نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو اپروچ کیا, رات گئے اور پھر وہ مجھ سے ملنے آئے 7 بجے, جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جلسہ منسوخ کر دیا جائے کیونکہ مذہبی جماعتیں بھی اس دن احتجاج کر رہی تھی اور ان کا بھی احتجاج تھا. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان نے پیغام رسائی کیسے کی, ان کو رپورٹ کیسے ملی, 7 بجے ملاقات کیسے ہو گئی, یہ ساری سہولت کاری کس نے کی عقیل صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اگر نیڈ آف دی آور اگر ہے اور ضرورت ایسی ہے ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں, تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں. بالکل ایک ان کی حکومت ہے کے پی کے میں اور اس کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو انفارم کیا گیا تھا کہ اس طرح سارے معاملات ہیں, ان کی پارٹی کو بھی کیا گیا تھا, لیکن ان کی پارٹی کے چیئرمین یا دیگر جو لوگ ہیں شاید ان کو سیکیورٹی اداروں کی اور حکومت کی بات پہ تو شاید یقین نہیں تھا. لیکن ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے کے پی کے بھی اداروں سے چیک کر لیں جو آپ کے اسپیشل برانچ وغیرہ یہ دیگر جو ہیں, تو اس پہ پھر ایگری کیے. علی امین گنڈا پور صاحب نے اوبیسلی ان حکومت میں ہیں, ایک صوبے کے وہ سی ایم ہیں, اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً یہ رپورٹس جو ہیں یہ سبسٹینشیٹ ہو رہی ہیں اور یہ ان کی اوتھینٹسٹی بھی مل رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ 4 دن پہلے ایک شخص ایک مسجد میں قریب تر وہاں پہ ترنول میں ایک شخص پایا گیا اور اس کے پاس ایک مشکوک بیگ بھی نکلا. تو یہ کوئی شوق سے ہم نے این او سی کینسل نہیں کی تھی, کوئی ایسے حالات تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی جماعتوں کا ایک سپریم کورٹ میں بڑا ایک اہم نوعیت کا کیس بھی لگا ہوا تھا, اس پہ بھی جو ہے وہاں پہ بھی احتجاج تھا. تو ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تمام تر اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی انٹورڈ سچویشن ہوتی تو یہ ملبہ سارا اسی سنی اتحاد کونسل / پی ٹی آئی پہ ہی گرنا تھا. تو کم از کم سیاست کے لیے تو بہت وقت ہے, سیاست تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے, لیکن جب ملک کو اور بالخصوص اسلام آباد میں ایسی ایک سچویشن ہو تو اس کو ڈیفیوز کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری تھی. یہ خبر ذرائع سے تو آ رہی تھی, لیکن آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو کمیونیکیشن عمران خان کے ساتھ ہوئی وہ چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کی ہوئی, کیونکہ 21 تاریخ کو جب آپ لوگوں نے یا اسلام آباد کی انتظامیہ نے منسوخ کر دیا این او سی, تبھی پی ٹی آئی رات گئے تک یہ بات کر رہی تھی کہ ہم احتجاج کریں گے, کنٹینر کھڑے کریں گے تو کنٹینر بھی ہٹائیں گے لیکن احتجاج ضرور ہوگا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور علی امین گنڈا پور کے معاملات ہوئے, مذاکرات ہوئے جو کہ بانی پی ٹی آئی کو کمیونیکیٹ کیے گئے, ایسا ہوا ہے؟ جی, حکومت نے بالکل ان کو انفارم کیا, ان کو بتایا کہ یہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو ہم نے بتایا ہے, اور شاید وہ ماننے سے قاصر ہیں کہ واقعتاً ایسی سچویشن ہے, صورتحال ہے, اور ڈسپائٹ نوئنگ دس پرفیکٹلی ویل کہ وہ آگے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں, تو آپ میرے خیال سے شاید کوئی ان میں یو شوڈ اسپیک سم سینس ٹو دیم. اور انہوں نے پھر واقعتاً اپنے جب چیکنگ کی اور دیکھا اور ڈسکشن کی تو میں آئی تھنک سینٹی پریویل کی, اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ بات ہے. پھر ان کی بات جو ہے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہوئی, اور اس کے بعد جو اگلے دن کی ملاقات تھی, میرے خیال سے بانی پی ٹی آئی خود بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی ری کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ واقعتاً جو سی ایم صاحب نے بات کی ہے وہ اس میں بھی کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے. تو ری کنفرمیشن کے لیے انہوں نے یہ صبح ملاقات کی. اور یہ بات کس طریقے سے ہوئی عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی, کیونکہ پہلے تو ایک نیکسس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی جو کہ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ چلا رہے تھے محمد اکرم صاحب, وہ تو اس وقت کسٹڈی میں ہے, تو وہ جو تھی وہ تو ان آفیشیل یا غیر قانونی چینل سے آپ کے مطابق ایک گفتگو ہو رہی ہوتی تھی, یہ آفیشیل چینلز کے تھرو ہوئی ہے پھر بات چیت؟ دیکھیں, میں اس میں کچھ زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ڈیٹیل ہی میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا. اس کو دیکھتے ہوئے, جانچتے ہوئے, سیکیورٹی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک رابطہ ہوا اور وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آفیشیل ہی تھا. انآفیشیل رابطہ, کوئی ایک صوبے کا سی ایم جو ہے وہ انآفیشیل رابطہ نہیں کر سکتا, اس میں کچھ آفیشیالٹی ضرور انوالو تھیں, اور وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلام آباد میں جو ایک اہم نوعیت کا کیس تھا اور سیکیورٹی سچویشن کی پیش نظر جو ہے. تو پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے بریف کیا عمران خان کو, پھر عمران خان نے اپنے 2 پارٹی کے اور رہنماؤں کو, جس میں سے ایک چیئرمین بیرسٹر گوہر تھے, ان کو بلایا. صبح 7 بجے اڈیالہ جیل میں یہ ملاقات ہوئی. یہ 7 بجے ملاقات کیسے ہو گئی؟ یہ تو جیل کا ٹائم ہی نہیں ہے. بالکل آپ نے درست کہا, جیل کا ٹائم نہیں ہے, لیکن جب ایسی ایک سچویشن اور صورتحال آتی ہے جس میں اتنی سینسٹیوٹی اور وہ وقت بھی جب کم ہو آپ کے پاس, کیونکہ انہوں نے 4 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا, تو یہ تھا کہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑے دور دراز سے ان کی پارٹی کے لوگوں نے آنا, اور کچھ لوگ آئے بھی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی آیا نہیں, کچھ لوگ آئے جو گنے چنے لوگ تھے.
تو کم از کم یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی ایک سچویشن بنا رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی 9 مئی کا، کیونکہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ کچھ لوگوں سے وہاں پہ ڈنڈے بھی برآمد ہوئے، کچھ لوگوں نے پولیس پہ بھی حملے کیے، کچھ لوگوں نے وہاں پہ بوریا بسترا بند کر کے وہ ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ اگر یہ صرف ایک جلسہ ہوتا ہے شہزاد صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک پیسفل ہو سکتا تھا، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ یہ بار بار ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہو، ملک کے اداروں کو نقصان ہو، اور یہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہیں اور جو دیگر املاک ہیں اس کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ ایسے کئی ان کے ایونٹس میں جس میں املاک کو نقصان ہوا ہے، لیکن ایسے جلسے بھی انہوں نے کیے تحریک انصاف نے پورے ملک میں جو کہ پرامن بھی تھے. تو یہ دونوں سٹوریز ہیں. بٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کون سا پرامن جلسہ مجھے بتا دیں. تحریک انصاف نے تو کئی جلسے کیے، مطلب سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے جلسے. تو لیکن بڑے پیمانے پہ اگر بات کی جائے جس میں 25 مئی ہے اسلام آباد میں جو ہوا اس میں املاک کو نقصان پہنچایا، جب یہاں پہ پی ٹی پہ حملہ ہوا تھا، وہ واقعات بھی ہیں جیسے میں نے کہا، ان کو بھی یقیناً جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ بتائیے کہ اگر یہ 7 بجے ملاقات بھی ہو رہی ہے، وہ حکومت کی بات بھی سن رہے ہیں، تو اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس میں تو ایک بہت بڑا مسٹرسٹ ہے نا آپ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان. پھر بھی وہ آسانی سے مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ منسوخ کر دیں، 8 تاریخ کو آپ اپنا جلسہ کر دیں، ہم این او سی بھی دے دیں گے اور سیکیورٹی بھی دے دیں گے آپ کو. دیکھیں نہ ماننے والی تو کوئی بات تھی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حال ہی میں ان کا تمام تر یہ ایک ریکٹیرنگ جو ہو رہی تھی، جو ریکٹ تھا، جو گینگ تھا، وہ ڈسمینٹل ہونا شروع ہوا ہے. تو میں کل بھی یہ ذکر کیا کہ ان کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی ہے اور ان کے پاؤں بھی جو ہیں ڈگمگا رہے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جب ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی تھیں کہ سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے اور حالات ایسے ہیں، اور ان کے اپنے ایک صوبے میں جس میں حکومت ہے اس کا سی ایم کہہ رہا ہے کہ ایسی بات ہے جس کی بات پہ شاید انہوں نے خود بھی اعتبار نہیں کیا، اور اس کو ڈبل چیک کرنے کے لیے یا ری چیک اور ری کنفرمیشن کے لیے اگلے دن صبح 7 ساڑھے 7 بجے ملاقات 2 اور پارٹی کے اہم اراکین سے کی. تو ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نا والی تو کوئی بات نہیں تھی، اور انہوں نے شاید ایک برے دل سے ہی یہ منسوخ کر دیا.